اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بیان کروں گا 10 ایسے خواب۔ یہ خواب جس بھی اللہ کے نیک بندے اور بندی کو یہ خواب آ جائے تو سمجھ لیں کہ وہ اللہ کے بے حد قریب ہو چکے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو منتخب کر لیا ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے ولی ہونے کی دلیل ہوگی انشاءاللہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ خواب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک خواب شیطانی خواب ہوتا ہے، یعنی جو شیطان کی طرف سے آتا ہے۔ دوسرے نمبر پر نفسانی خواب ہوتا ہے جو اپنی خواہشات کی طرف سے وقوع پذیر ہوتا ہے، جبکہ تیسرے نمبر پر رحمانی خواب ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جو اللہ رحمان کی طرف سے خواب آتا ہے۔ اور یہ خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ جج کرنا ہوگا، یعنی آپ کو یہ کنفرم کرنا ہوگا اور اس بات کا علم آپ کو ہونا چاہیے کہ یہ 3 خوابوں کی جو قسمیں ہیں ان کا معنی کیا ہے اور ان کا مقصد کیا ہے اور یہ کن کن لوگوں کو آتے ہیں۔ میرے عزیزوں، یہاں پر آگے چلنے سے پہلے آپ سبھی بھائیوں سبھی بہنوں کو ایک ضروری بات بیان کرتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وقت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی تو اس امت کو اللہ رب العزت کی جانب سے نبوت میں سے 46واں حصہ یعنی سچے خواب اس امت کو عطا فرمائے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ سچے خواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک تحفہ ہے اور یہ تحفہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا ہے، یعنی ہمیں ملا ہے۔ اس سے پہلے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آیا، وہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے۔ جب خواب آیا تو انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس خواب کے بارے میں بتایا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اپنے خواب کے بارے میں اپنے بھائیوں کو آگاہ مت کرنا، ان کو نہ بتانا، کیونکہ وہ حسد کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، جو انسان آپ کے ساتھ حسد کرتا ہے وہ آپ کا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس کو اپنا خواب کبھی نہ بتانا۔ یہ میرا آپ کو مشورہ ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ اسلام ہمیں کیا بیان کرتا ہے کہ اپنا خواب کبھی بھی کسی کو مت بتائیں، بلکہ 3 دن تک تو کسی کو بھی بیان کرنا ہی نہیں چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی برا خواب ہے تو 3 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے بائیں جانب تھوک دینا چاہیے اور کچھ صدقہ دے دیں۔ اور اگر کوئی اچھا خواب ہو تو تب بھی کوشش کریں کہ کسی سے بیان نہ کریں۔ اس کی وجہ ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کے ساتھ بیان کرتا ہوں، جس کا مفہوم کم و بیش یوں ہے کہ خواب کی تعبیر کتنی جلدی پوری ہوتی ہے۔ اگر ایک پرندہ ہو اور وہ پرندہ اوپر فضاؤں میں ہو اور اس کے پاؤں میں ریت ہو یا مٹی ہو تو وہ چھوڑے، جتنی جلدی وہ ریت یا وہ مٹی نیچے زمین پر آئے گی اتنی جلدی خواب پورا ہوگا۔ تو اس کا کم و بیش مفہوم یہ بنتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ آپ کسی ایسے بندے کو خواب بیان کرتے ہیں جس کو خوابوں کی تعبیر کا علم نہیں ہے تو وہ اگر آپ کی جو بھی تعبیر نکالے گا تو وہ تعبیر پوری ہو جائے گی۔ اور نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت تھی کہ اگر کوئی بھی آپ سے خوابوں کی تعبیر پوچھتا تو آپ ہمیشہ اسے اچھی تعبیر ہی بیان کرتے۔ تو میرا آپ کو یہ مشورہ ہے، کوشش کریں کبھی کسی کو خوابوں کے بارے میں نہ بتائیں۔ اور دیکھیے، یہی مشورہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بھی فرمایا تھا۔ اور آج بھی اس دور میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اپنے تمام بہنوں اور بھائیوں کو جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں ان کو یہ بیان کرتا چلوں کہ جو لوگ آپ کے ساتھ حسد کرتے ہیں، گھر کے اندر آپ کا بھائی ہے، آپ کے بھائی کی بیوی ہے، اس کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، یا کوئی ہمسایہ ہے یا کوئی بھی اور رشتہ دار ہے، ماموں ہے، ممانی ہے، چاچا یا چاچی یا کوئی بھی اور رشتہ دار ہے، اگر آپ کے ذہن میں یہ کھٹکا ہے کہ آپ کے لیے اس کے ذہن میں حسد ہے تو پلیز آپ اپنا خواب کبھی بھی اس بندے کے ساتھ شیئر نہ کرنا۔ یہ میں آپ کو آخری ایک میسج دے رہا ہوں۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں اور اپنے بیٹے اور بیٹیوں، سب سے ضروری جو بات ہے شیطانی اور نفسانی خواب اور تیسرے نمبر پر رحمانی خواب۔ تو جان لیجئے کہ شیطانی خواب وہ ہے جو کافی لوگوں کو آتے ہیں،
जिनको इस दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत नहीं होती, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं होती, ऐसा बंदा दुनिया के पीछे लगा रहता है। ना वो नमाजी होता है, ना कुरान को समझता है, और ना ही उसको दीन का कोई और इल्म होता है, और अपनी सारी जिंदगी शरारतों में, जुल्म और फसाद में गुजार बैठता है। तो इस किस्म के लोगों को जब ख्वाब आते हैं तो वो शैतानी ख्वाब होते हैं। अब दूसरे नंबर पे नफसानी ख्वाब। तो जान लीजिए कि ये वो ख्वाब है कि जब कोई इंसान फर्ज करे कि गोश्त का ही काम करता है, या कोई भी और दुकान उसने बनाई हुई है, या किसी के साथ उसको मोहब्बत है, यानी कोई ऐसा काम जिसके बारे में वो सारा दिन सोचता रहता है कि मैं क्या करूं, या उस काम को किस तरह बेहतर करूं, या इसको ऐसे करूं या वैसे करना, तो उसके जहन में सारा दिन ऐसी बातें चलती रहती हैं। तो कोई मर्तबा ऐसे ख्यालात की वजह से, इस दुनिया की मोहब्बत और नफ्स की वजह से जिस पर वो ज्यादा वक्त देता है, तो इस किस्म के भी ख्वाब आते हैं, और उनको नफसानी ख्वाब कहते हैं, जबकि इनका भी हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। मेरे अजीजों, अब तीसरे नंबर पर जो ख्वाब है वो है रहमानी, यानी जो अल्लाह की तरफ से आते हैं। पहले हमने जाना नंबर 1 शैतानी, नंबर 2 नफसानी, और नंबर 3 रहमानी। तो जान लीजिए कि रहमानी ख्वाब उन लोगों को आते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला के नेक, पाक और बरगजीदा बंदे होते हैं, जो नमाज रोजे का एहतमाम करते हैं, यानी जो अच्छे लोग हैं, जो गरीबों की मदद करते हैं, झूठ नहीं बोलते और अल्लाह के नेक बंदे होते हैं। उनको अगर ख्वाब आए सुबह फजर की अजान से पहले और रात के निसफ हिस्से के बाद, तो वो बिल्कुल हकीकत होता है और वो सच्चा ख्वाब होता है। तो ये कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि ये ऐसे ख्वाब होते हैं जो सुबह सादक से पहले आते हैं। अब आज की इस वीडियो में जो मैं आपको 10 ख्वाब बताने वाला हूं, जो कि अल्लाह के नेक बंदे को आते हैं, जो सच में अल्लाह का नेक बंदा या बंदी हो, तो ये अल्लाह के करीब होने की निशानियां हैं। उनमें से नंबर 1, अगर ऐसा अल्लाह का नेक बंदा जो ख्वाब की हालत में अल्लाह के किसी वली को देखता है, ख्वाब की हालत में अल्लाह का कोई वली देखता है, अल्लाह के वली बेशुमार है। हमारी दरसी कुतुब अल्लाह के वलियों के तस्करों से भरी पड़ी है, और लाखों लोग हर महीने अल्लाह के नेक बंदों की कब्रों पर हाजिर देते हैं और उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते हैं। तो जो लोग ये समझते हैं कि अल्लाह के कोई नेक वली नहीं होते, उन्हें अल्लाह की रहमतों के बारे में कुछ इल्म ही नहीं, जरा सोचिए कि वो कैसे अल्लाह के नेक और बरगजीदा लोग हैं कि उनको इस दुनिया से रुखसत हुए सैकड़ों साल हो चले, लेकिन आज भी लोग जोग दर जोग उनकी कब्रों पर हाजिर होते हैं और उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते हैं। भला किसी आम शख्स की कब्र पर इतने लोग क्यों नहीं आते और क्यों उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत नहीं करते? तो यकीनन ये अल्लाह के वो बरगजीदा लोग हैं कि जिनके दर्जात अल्लाह तबारक व तआला ने बुलंद किए हैं और मजीद बुलंद करना चाहता है। तो जान लीजिए कि जब कोई अल्लाह का नेक और बरगजीदा बंदा आपके ख्वाब में आता है, जिसको आप सच में अल्लाह का वली मानते हैं, तो यकीनन ये आपके लिए अल्लाह के कुर्ब की एक निशानी है। नंबर 2, अगर ख्वाब की हालत में कोई शख्स सहाबा किराम को देखता है, या अगर नंबर 3 ख्वाब की हालत में नबियों को देखता है, कोई भी नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, तो ये भी एक अच्छी दलील है। नंबर 4, ख्वाब की हालत में अगर आप दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं या कोई दुरूद शरीफ की महफिल है उसके अंदर आप बैठे हुए हैं। और नंबर 5, अगर आप ख्वाब में आसमानों की सैर कर रहे हैं तो ये भी एक अच्छी खबर है। नंबर 6, ख्वाब की हालत में अगर आप पुल सिरात से गुजर रहे हैं। और नंबर 7, ख्वाब की हालत में अगर रोजा रखा हुआ है। और नंबर 8, ख्वाब की हालत में अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं। और नंबर 9, ख्वाब की हालत में अगर कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं। और नंबर 10, ख्वाब की हालत में कोई भी नेकी का काम कर रहे हैं। तो ये इस बात की दलील है कि आप अल्लाह के नेक, पाक पास और बरगजीदा अल्लाह के बंदे या बंदियां हैं। अब ये भी जान लीजिए कि अगर पहले आपका लगाव इस्लाम की जानब बहुत ज्यादा नहीं है और आप एक नॉर्मल दुनियावी जिंदगी भी गुजार रहे हैं और इनमें से कोई एक ख्वाब आपको दिखाई देता है, तो समझ जाए कि आप पर अल्लाह तबारक व तआला की खास नजर रहमत होने वाली है और आपको एक खास मुकाम मर्तबा मिलने वाला है।
اس دنیا کے اندر بھی لوگ آپ کی عزت کریں گے اور آخرت میں بھی آپ کا مقام بلند ہو جائے گا، اور جہاں جہاں آپ کا قدم ہوگا وہاں اللہ کی خیر اور رحمت ہوتی جائے گی، دنیا کی ہر خواہش آپ کے تابع ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو میرے عزیزو، اگر ان میں سے کوئی بھی ایک خواب آپ کو آتا ہے تو پھر سے سمجھ لیں کہ کبھی کسی کو اس بارے میں نہیں بتانا، لیکن جو کرنے کا کام ہے وہ کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ صبح اٹھتے ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، اور اللہ نے آپ کو کسی خاص مقام کے لیے چن لیا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ اگر ان خوابوں کے تعبیر اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں، رشتہ داروں اور قریبی تعلق داروں کو بھیج دیجیے، کیونکہ اکثر لوگ ایسی باتوں سے بے خبر ہوتے ہیں اور وہ لاپرواہی میں اپنا وہ مقام خاص ضائع کر بیٹھتے ہیں جو اللہ کی جانب سے عنایت ہونے والا ہوتا ہے۔ لہٰذا تمام بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ کسی کے پاس خوابوں کی تعبیر حاصل کرنے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں نے اس ویڈیو میں جو بھی باتیں آپ کو بتائی ہیں، اگر ان میں سے کوئی سا بھی ایک خواب آپ کو آتا ہے تو اللہ کے سامنے مزید خشوع اور خضوع کے ساتھ جھکنا چاہیے اور اللہ کی جانب بڑھتے چلے جانا چاہیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ایک درخواست ہے کہ میری اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور میرے اسلامی اصلاحی چینل پاور آف اسلام کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔